بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے خوف کے بارے میں انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے، اللہ کا ڈر۔ اس سے پہلے جو چیپٹر تھا وہ اللہ کی محبت کے بارے میں تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تم ان سے نہ ڈرو، اگر تم ایمان رکھتے ہو تو صرف مجھ سے ڈرو۔ It's only Satan that suggests to you the fear of his awliya, supporters and friends, polytheists, disbelievers in the oneness of Allah and his messenger, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So fear them not, but fear me if you are true believers. شیطان انسان کو وہ مشکلات میں ڈالتا ہے بہت سے طریقوں سے، تو اس میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان کے ذہن میں، مائنڈ میں، اس کے دل میں، ہارٹ میں فیئر آ جائے، خوف۔ لیکن خوف جو ہے بعض اوقات عبادت ہوتا ہے، وہ اللہ کا خوف ہو تو وہ عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح خوف فیئر جو ہے اچھا بھی ہوتا ہے کہ انسان ڈینجرس سے، بہت سے نقصان دہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ خوف بھی اچھا ہوتا ہے۔ لیکن وہمی خوف یا غیر اللہ سے خوف رکھنا اور اللہ کی طرف سے ڈرنا، یخشون الناس کا خشیت اللہ او اشد خشیہ، جس طرح اللہ سے ڈرا جاتا ہے اسی طرح غیر اللہ سے ڈرنا، تو یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے مائنڈ کو، اس کے دل کو خراب کر دیتی ہے۔ تو قرآن میں رب العالمین نے شیطان کے بہت سے طریقے ذکر کیے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ کے بندوں کو پریشان کرتا ہے، تو اس میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے دشمنوں سے اللہ کے مومنوں کو، بندوں کو ڈراتا ہے، اللہ کے بندوں کے دلوں میں خوف ڈالتا ہے۔ پھر یہ خوف جو ہے بعض اوقات شرک ہوتا ہے۔ فیئر جو ہے there are some types of fear, some are shirk, some are sin and some are allowed، ٹھیک ہے۔ کچھ فیئر ایسے ہوتے ہیں جو کہ شرک ہوتے ہیں، کچھ خوف ایسے ہوتے ہیں جو کہ گناہ ہیں، اور کچھ خوف ایسے ہیں جو کہ جائز ہے۔ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اس کا۔ جو فیئر شرک ہے تو وہ اس طرح ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے اس طرح ڈرنا جس سے اللہ سے ڈرا جاتا ہے، جیسے مثال کسی نبی، ولی یا جن سے، فرشتے سے اس انداز سے ڈرنا کہ وہ انسان کو نقصان پہنچا دے گا یا اس کا کچھ بگاڑ دے گا، ٹھیک ہے۔ یہ سمجھنا کہ جو جیسے جو اولیاء قبروں میں مدفون ہیں ان سے ڈرنا کہ یہ ہم یہ کر لیں گے، ہمارے ساتھ یہ کر لیں گے۔ ایک ہوتا ہے عزت، جیسے اگر کوئی انبیاء کی توہین کرتا ہے، جیسے اولیاء کی کوئی توہین کرتا ہے، تو وہ خود نہیں بلکہ رب العالمین ان کی وجہ سے، رب العالمین جو ہے لوگوں کو سزائیں دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو رب العالمین کرتا ہے۔ اور ایک یہ ہوتا ہے کہ جو نیک لوگ قبروں میں دفن ہیں، مر گئے ہیں، اور انسان کہے کہ یہ لوگ خود کرتے ہیں، خود اپنے دشمنوں کو سزا دیتے ہیں یا نقصان پہنچا سکتے ہیں یا نفع پہنچا سکتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس طرح کا خوف رکھنا یہ شرک کا قسم میں آئے گا، غیر اللہ سے خوف اس طرح رکھنا۔ اور دوسری قسم جو ہے وہ آپ اللہ کے علاوہ کسی اور سے اس طرح ڈرتے ہو کہ اس کے ڈر کی وجہ سے، فیئر کی وجہ سے آپ گناہوں میں انوالو ہوتے ہو۔ آپ کہتے ہو کہ میں گناہ نہیں کروں تو یہ ناراض ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ اس کی فیئر کی وجہ سے ایسا کرتے ہو کہ جو نیک اعمال ہے جیسے نماز ہے وہ چھوڑ دیتے ہو، یا جیسے اور نیک اعمال ہیں وہ غیر اللہ کی فیئر کی وجہ سے
چھوڑ دیتے ہو، تو یہ فیئر جو ہے یہ گناہ ہے. یہ کیا ہے؟ سن ہے، گناہ ہے. ایک فیئر میں نے آپ سے کہا نا، جیسے فار ایگزامپل آپ کہتے ہو کہ میں یہ میوزک پروگرام ضرور رکھوں گا کیونکہ میرے دوست جو ہے وہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، پھر میرا کوئی ہوگا نہیں. میرے ریلیٹیوز جو ہے وہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے اگر میں یہ کسینو نہیں جاتا ہوں ان کے ساتھ. تو اس طرح کی فیئر جو ہے وہ گناہ ہوتے ہیں. یا پھر مثال کے طور پر آپ پر کسی نے بندوق نہیں رکھی ہے، آپ کو کوئی مار نہیں رہا ہے، اور آپ فیئر میں جو ہے وہ گناہ کرتے جا رہے ہو. صحیح. تو ایک فیئر ایسا ہوتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ یہ شراب پی لو ورنہ ہم تجھے قتل کر دیں گے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے، مرڈر کر دیں گے. صحیح. تو پھر وہ گناہ کرنا وہ پھر جائز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک ہے کہ ایسے ہی کچھ نہ آپ کے جسم کو کوئی انجری کا نقصان ہے، نہ پاؤں کاٹا جا رہا ہے، نہ ہاتھ کاٹا جا رہا ہے، نہ قتل کیا جا رہا ہے، اور خواہ مخواہ انسان جو ہے وہ کوئی گناہوں میں اپنے آپ کو انوالو کرتا ہے یا نیکیوں سے اپنے آپ کو دور کرتا ہے، تو یہ فیئر یہ گناہ ہوتا ہے. تو ایک فیئر یہ ہوگا کہ آپ کے سامنے کوئی فیئر کی کوئی چیز موجود ہے، جیسے دشمن ہے، انیمی ہے، اس کے پاس جو ہے اسلحہ ہے، ویپن ہے اور طاقت ہے، اور آپ کے دل کے اندر کوئی ڈر آ گیا. صحیح. کہ بہت زیادہ کہ ابھی میں پکڑا جاؤں گا، جیسے بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم تو ابھی پکڑے جائیں گے، انا لمدرکون. صحیح. کوئی کسی کو قتل کر رہا ہے کہ ابھی آپ کو قتل کر دیں گے. یا پھر آپ کسی نے اسنیک دیکھا، سانپ اس کے سامنے ہے، شیر، کوئی بہت خطرناک چیز اس کے سامنے ہے، وہ ڈر رہا ہے، تو یہ الگ باتیں ہوتی ہیں. اس قسم کا فیئر جو ہے وہ جائز ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے سانپ دیکھا تو بھاگ گیا، بہت خطرناک سانپ تھا. تو اس طرح کا فیئر جو ہے وہ جائز ہوتا ہے کیونکہ سامنے ایک سبب موجود ہے. تو آپ یہاں تک اس بات کو سمجھ گئے ہیں؟ ٹھیک ہے. یہ ایک آیت ہم نے پڑھ لی. اب دوسری آیت. اللہ the Almighty stated, انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. کہ اللہ کی مسجدیں ان کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں. دیکھو یہاں پہ ذکر ہے یامر و تعمیر، تو بنانا ایک اس کا جو ہے نا وہ میکنگ ہے، ٹھیک ہے، ایک پھر اس کا مینٹیننس ہے، اس کو چلانا ہے، یہ دونوں تعمیر ہے. صحیح. تو ان کے جو ظاہری بنانے پہ صحابہ کرام اتنا وہ نہیں کرتے تھے جتنا اس کے چلانے میں کرتے تھے. سادہ مسجدیں ہوتی تھی، سادہ سی مسجدیں ہوتی تھی، اور اس میں کام زیادہ ہوتا تھا دین کا. ٹھیک ہے. ان کی ساری کوششیں دین کے کام پہ لگتی تھی. اب مسجدیں تو بہت خوبصورت بنا دیتے ہیں، مدرسے بہت خوبصورت بنا دیتے ہیں، پھر اس کے چلانے میں نہ کوئی اسپینڈنگ ہوتا ہے، نہ کچھ ہوتا ہے، نہ کچھ ہوتا ہے، تو پریشانیاں ہوتی ہیں. صحیح ہے. عبادتوں کے حوالے سے تعمیر اس میں مسئلے ہوتے ہیں. یہ بہت گہرا مسئلہ ہے ہمارے مساجد اور مدارس کے حوالے سے. تو انما یامر مساجد اللہ، بہرحال دونوں قسم کی جو تعمیر ہے، آبادی ہے، تو یہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کے اندر ایمان ہو. ٹھیک ہے نا. اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. واقام الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، وآت الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ولم یخش الا اللہ، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، تو یقیناً ایسے لوگ ہی ہدایت پانے والوں میں سے ہے. تو معلوم ہوا کہ مسجدوں کے جو تعمیر کرنے والے ہیں ان کا ایمان مضبوط ہوں، نماز کے پابند ہو، زکوٰۃ دینے والے ہو، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے ہو. ولم یخش الا اللہ،
مومن کے دل میں صرف اللہ کی خشیت ہونی چاہیے. اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے اس کی تعریف کی ہے نا کہ مومن ایسے ہیں ولم یخش الا اللہ، اللہ کے سوا کسی سے وہ ڈرتے نہیں ہیں. صحیح. The mosques of Allah shall be maintained only by those who believe in Allah and the last day, offer prayers perfectly and give zakat and fear none but Allah. It is they who are expected to be on true guidance. یہ جو کوالٹیز کسی کے اندر ہو تو یہ ہدایت یافتہ لوگوں کی نشانیاں ہوتی ہیں کہ ان کو ہدایت ملے. اب وہ جو میں نے آپ سے کہا ہے نا کہ یہ فیئر گناہ ہوگا کہ لوگوں کی ڈر سے بندہ نیک اعمال چھوڑ دے یا لوگوں کی ڈر کی وجہ سے گناہوں میں انوالو ہو جائے. تو یہ اس آیت کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے جو ابھی ہم آیت پڑھ رہے ہیں سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 10. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں. فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، جب ان کو اللہ کی راہ میں کوئی ایذا پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے لوگوں کی طرف سے، جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، تو لوگوں کی وہ ایذا کو یوں سمجھتے ہیں جیسے اللہ کا عذاب ہو، یعنی لوگوں کی باتوں سے ڈرتے ہوئے اللہ کی حرام کردہ کاموں میں وہ انوالو ہوتے ہیں، لوگوں کی باتوں سے ڈرتے ہیں. Of mankind are some who say we believe in Allah, but if they are made to suffer for the sake of Allah, they consider the trial of mankind as Allah's punishment. اور جیسے اللہ کے عذاب کی وجہ سے اس کے ڈر سے گناہوں سے انسان کو بچنا چاہیے اور نیک اعمال کی کوشش کرنی چاہیے، تو یہ الٹا کیا کر لیتا ہے، لوگوں کی وجہ سے گناہوں میں اپنے آپ کو انوالو کر لیتا ہے اور نیک اعمال چھوڑ دیتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب یہ 2 حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو اس میں پوری ایکسپلینیشن آ جائے گی ان آیتوں کی، آپ کے سامنے بات اور کلیئر ہو جائے گی. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شعب الایمان کی حدیث ہے، ان من ضعف الیقین، یقین کی کمزوری، ایمان کی کمزوری وہ یہ ہے، ان ترضی الناس بسخط اللہ، کہ تو لوگوں کو راضی کرتا ہے، لوگوں کو خوش کرتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کر رہا ہے، لوگوں کو راضی کر رہا ہے. وان تحمدہم علی رزق اللہ، اور تو لوگوں کی تعریفیں کرتا ہے اس پر جو، اس رزق پر جو اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی ایک شخص جو ہے وہ کسی کے پیچھے ایسے چل پڑے کہ یہ بہت زیادہ امیر ہے اور بہت پیسے والا ہے، بہت بنگلہ ہے، گاڑیاں ہیں، یہ ہے وہ ہے. بھائی آپ اس کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ صحیح، آپ کو یہ بڑا وہ عجیب لگ رہا ہے، اس کو جو کچھ بھی دیا ہو ملا ہوا ہے یہ تو اللہ کا ہے نا، تو اللہ سے تعلق رکھو بجائے اس کے کہ تم اس امیر کے پیچھے پڑے ہو، اس کی تعریفیں کر رہے ہو کہ یہ رچ پرسن ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے. بھائی کیا ہے، وہ رچ پرسن کو اللہ نے دیا ہوا ہے، تو جو دے رہا ہے اس کی قرب حاصل کرو، اس سے مانگو، وہ آپ کو بھی دے دے گا. اس کی تعریفیں کرو، اس کے شکر ادا کرو. بات سمجھ میں آ رہی؟ وَأَن تَضُمَّهُمْ عَلَى مَا لَمْ يُؤْتِكَ اللَّهُ، اور اگر اللہ رب العالمین نے لوگوں کو کچھ دیا نہیں ہے، لوگوں کو جو ہے وہ کچھ دیا ہے، آپ کو نہیں دیا ہے، تو آپ لوگوں کی برائیاں شروع کر دو. نہیں، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. یہ رب العالمین جو ہے لوگ رزق کی تقسیم کرتا ہے، کسی کو دیتا ہے کسی کو نہیں دیتا، کسی کو کم دیتا ہے کسی کو زیادہ دیتا ہے. پھر رب العالمین کا طریقہ یہ ہے، ان رزق اللہ لا یجرہ حرص حریص، اللہ کے رزق کو نہ کسی حریص کا حرص کھینچ کر لا سکتا ہے،
ولا يرده کراہیت و کارہن، نہ کسی ناپسند کرنے والے کی ناپسندیدگی اسے روک سکتی ہے۔ فار ایگزامپل، ایک شخص ہے وہ بہت گریڈی ہے، تو کیا اس کے گریڈ جو ہے is it necessary that he will be able to get everything what he want؟ Are you understand؟ یعنی اگر ایک شخص گریڈی ہے، لالچی ہے، تو کیا یہ ضروری ہے کہ اس کو وہ سب کچھ مل جائے جو وہ لالچ رکھتا ہے، گریڈ رکھتا ہے، جو وہ گیٹ کرنا چاہتا ہے؟ Is it necessary that he will be able to get all these what he want to get؟ نہیں ہو سکتا ہے نا۔ یہ تو اللہ رب العالمین جس کے لیے جتنا چاہتا ہے دیتا ہے۔ جیسے ہم نے وہ قرآن کی آیت کو ایکسپلین کیا تھا، من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم، ٹھیک ہے۔ اللہ اتنا ہی دیتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور اسی کو دیتا ہے جس کے لیے اللہ چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی اس کا ٹرانسلیشن کرتے ہیں تاکہ آپ کے لیے اور ایزی ہو جائے۔ Abu Sa'id Khudri Radhiyallahu anhu narrated the following marfu hadith. It is the weakness of certainty, complete faith, to seek pleasure of others by displeasing Allah, and to praise others for the livelihood which was provided by Allah, and to blame others for the thing not bestowed by Allah. Not even the greediness of the most greedy person can bring the livelihood of Allah, and not even anybody's aversion can prevent it. ایک شخص سے وہ کہتا ہے میری دنیا سے نہیں لگتی ہے، تو جتنا بھی وہ کہے میری نہیں لگتی، اللہ نے اس کے لیے جو لکھا ہوتا ہے وہ اس کو پہنچ جاتا ہے۔ کبھی میراث میں اتنا مال اس کو مل جاتا ہے، کبھی کیا ہو جاتا ہے، کبھی کیا ہو جاتا ہے، کوئی اس کو دے دیتا ہے۔ سلف صالحین میں بھی ایسے ہوتے تھے، وہ بہت جو ہے نا بھاگتے رہتے تھے دنیا سے، لیکن ان کو ملتا تھا، اس کے پیچھے جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، نیکسٹ حدیث ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من التمس رضا اللہ بسخط الناس، یہ ترمذی میں حدیث ہے، جو شخص لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی رکھے تو رضی اللہ عنہ و ارضى عنہ الناس، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور لوگوں کو بھی اس سے راضی رکھتا ہے۔ ومن التمس رضا الناس بسخط اللہ، اور جو شخص اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرنے کا طالب ہو، لوگوں کو راضی کر رہا ہے، ومن التمس رضا الناس بسخط اللہ سخط اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے، وَأَسْخَطَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور لوگوں کو بھی اس سے ناراض کر دیتا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص صرف اللہ تعالیٰ کا خوف رکھے تو اللہ تعالیٰ اس سے خود بھی راضی ہو جاتا ہے اور لوگوں کو بھی اس سے راضی اور خوش رکھتا ہے، اور جو شخص لوگوں کا خوف دل میں رکھتا ہے اور ان لوگوں سے ڈر کر حرام کام کرتا ہے یا شرعی فریضے کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور لوگوں کو بھی اس سے ناراض کر دیتا ہے۔ یعنی اصل چیز جو ہے سارے معاملات اللہ کے اختیار میں ہیں۔ تو اگر ایک شخص آج لوگوں کو راضی کر رہا ہے کہ ایسا نہ ہو یہ لوگ مجھ سے ناراض ہو جائیں، تو کیا ہوگا؟ اگر آپ لوگوں کی ناراضگی سے ڈرتے ہو اور اللہ کی رضا کی پرواہ کرتے ہو تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ جب اللہ ناراض ہو جائے گا تو لوگ بھی ناراض ہو جائیں گے، لوگوں کو اللہ ناراض کر دے گا تم سے۔ اور اگر آپ جو ہے نا وہ کہتے ہو کہ چلو ٹھیک ہے ٹیمپرریلی جو ہے نا یہ لوگ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، لیکن اللہ راضی ہو جائے گا تو اللہ پھر ان لوگوں کو بھی راضی کر دے گا، اور آپ حق پہ قائم ہو، سچ پہ قائم ہو، تو ایسا ہو جاتا ہے کہ اللہ راضی ہو جاتا ہے، پھر بعد میں لوگوں کو بھی راضی کر دیتا ہے۔ جیسے وہ جو کعب رضی اللہ عنہ تھے جو غزوہ تبوک میں نہیں گئے، تو اس نے کہا کہ مجھے طریقہ آتا تھا، میں جھوٹ بول سکتا تھا، میں اس طرح باتیں کر سکتا تھا جس سے اللہ کے نبی مجھے کہتے کہ ٹھیک ہے جاؤ کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ ابھی اگر میں صحابہ کو اور اللہ کے نبی کو راضی کر لیتا ہوں تو اللہ ناراض ہو جائے گا، صحیح ہے، اور اگر ابھی میں اللہ کو راضی کرتا ہوں اور یہ لوگ مجھ سے ناراض ہو گئے تو ایک وقت آ جائے گا کہ اللہ رب العالمین کو راضی کر دے گا۔ وہی ہوا، 50 دن کا مصیبت ٹرائل اس پہ آ گئی، لیکن اس کے بعد لوگ
خوشی خوشی جا کے کوئی گھوڑے پہ سوار ہو کے جا رہا ہے اور اس کو گریٹنگز دے رہا ہے، اس کو مبارکباد دے رہا ہے، کنگریچولیشن دے رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ narrated that the Allah's messenger said, whoever seeks Allah's pleasure at the cost of men's displeasure will win the pleasure of Allah, and Allah will cause men to be pleased with him. Whoever seeks to please men at the cost of Allah's displeasure will win the displeasure of Allah, and Allah will cause men to be pleased with him. Reported by Ibn Hibban in Sahih. تو اس سبق میں ہم نے مختلف چیزیں پڑھی۔ ایکسپلینیشن آف دا ورس آپ سورہ آل عمران، سورہ آل عمران کی جو آیت ہے انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین، اس کی تفسیر۔ مزے کی بات یہ ہے کہ آپ ایک ایک آیت کی اور ایک ایک حدیث کی ایکسپلینیشن اور تفسیر اور تشریح بھی وہ اس میں ساتھ ساتھ وہ لرن کر رہے ہو۔ اور اسی طرح وہ سورۃ البراءہ کی آیت جو سورہ توبہ کی آیت انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، اس کی ایکسپلینیشن ہو گئی۔ اچھا، یہ جو ایک ایک چیپٹر ہے باقاعدہ یہ ایک ایک لیکچر ہے۔ جب آپ اس کو یہ جو آیتیں ہیں اور یہ جو حدیثیں ہیں آپ کو یاد ہوں گی تو آپ کسی کو لیکچر دے سکتے، نصیحت دے سکتے، ایڈوائس دے سکتے ہو۔ آپ کسی دوست کے ساتھ بیٹھے ہو، آپ کہتے ہو کہ چلو بھائی آج اللہ کی محبت پہ بات کرتے ہیں، چلو آج فیئر پہ بات کرتے ہیں، صحیح؟ تو اس طرح کی مجلس آپ کی بہتر ہو جاتی ہے۔ سورہ العنکبوت کی آیت وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اس کی تشریح ہوئی، 3 آیتوں کی تشریح اس میں آ گئی ہے۔ There is fluctuation in the faith, it gets weak and strengthens، یہ بات بھی معلوم ہوئی ہے کہ کبھی ایمان کمزور ہوتا ہے، کبھی مضبوط ہوتا ہے۔ The signposts of a decline in the strength of ایمان، 3 of them are mentioned۔ ایمان کی کمزوری کی نشانیاں ذکر ہو گئی، صحیح، کہ آپ لوگوں کو راضی کر رہے ہو، اللہ کا ناراض کر رہے ہو، اور دولت کی وجہ سے لوگوں کی صفتیں بیان کر رہے ہو، اور لوگوں کی برائیاں بیان کر رہے ہو جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا نہیں ہے۔ تو اس طرح ان کی یہ سائنس بیان ہوئے۔ Devoting fear to Allah only is a duty in Islam، صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ The reward of a person who fears Allah alone with utmost sincerity، the punishment of a person who does not have fear of Allah۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں اس میں ذکر ہو گئی۔ جو اللہ سے ڈر رہا ہے اس کا ثواب، اور جو غیر اللہ سے ڈر رہا ہے اس کا انجام کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو ایک مرتبہ آپ اس چیپٹر کو ریڈ کریں۔